إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، جو اکیلے پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، جس کی مرضی اکیلے اس کائنات میں چلتی ہے. ساری دنیا اس کے در کی محتاج اور بھکاری ہے. وہ اللہ اکیلا غنی اور بادشاہ ہے. اس کے دینے سے ملتا ہے، نہیں دینے سے کچھ نہیں ملتا ہے. عزت، ذلت، امیری، غریبی، بیماری، شفا، سب کچھ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر، اللہ کی وحی کے آخری ترجمان بن کے دنیا میں تشریف لائے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ نے یہ بتا دیا قرآن میں کہ انسان کی جب تک موت نہیں آتی ہے، موت سے پہلے ہر انسان امتحان میں یا ایگزام ہال میں ہے. اس کے اوپر حالات مختلف طور پہ آتے رہیں گے. وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، وہ امتحان سے نکل نہیں سکتا ہے، وہ کوئی ایسی جگہ تلاش نہیں سکتا ہے کہ جہاں اس کے اوپر آزمائش اور فتنے اور مصیبتیں، تکلیفیں نہ آئیں. اس دنیا میں وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، یہ مقدر کر دیا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے امتحان سے گزرنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ فرماتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے، ہم تم کو چیک کریں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، خیر کے ذریعہ اور شر کے ذریعہ. اچھے حالات بھی ہم ڈالیں گے اور برے حالات بھی ہم ڈالیں گے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو اور چاہے اجتماعی زندگی میں ہو. کبھی کبھی آزمائش انفرادی زندگی میں آئیں گی، اکیلا اس کی ذات میں آ رہی ہے، اور کبھی کبھی اجتماعی زندگی میں بھی آزمائش آئے گی. یہ دونوں حالات اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے آزمائش ہوں گے. تم کو اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور ایک دن یہ امتحان ختم ہوگا، پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا کے اندر آزمائشیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ بندے پر مختلف حالات ڈال کے اللہ چیک کرتا ہے یہ واقعی میرا بندہ ہے یا نہیں ہے. یہ کب چیک ہوتا ہے؟ جب آزمائشیں دنیا میں انسان پہ آتی ہے. عام حالات میں تو ہر انسان اللہ کا بندہ بنا رہتا ہے، لیکن واقعی آزمائش آنے کے بعد اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بنتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ اس کو چیک کرتا ہے. تو آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، بہت یعنی ہر دور میں شروع سے اللہ تعالیٰ لوگوں پہ حالات ڈالتا رہتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. فتنہ جو ہے نا، عربی میں
کئی معنوں میں آتا ہے. فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے، فتنہ قتل کے معنی میں بھی آتا ہے، بگاڑ کے معنی میں بھی آتا ہے، شر کے معنی میں بھی آتا ہے. تو بہت سارے معنوں میں فتنہ آتا ہے جو عربی زبان میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پہلے ہی بتا دیا تھا، خبر دے دیا تھا، تاکہ ہم پہلے سے ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہوگا. ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بد سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو. جب تک قیامت نہیں آ جائے گی تم اپنے رب سے ملاقات کر لو، تب تک یہ یاد رکھو ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہوگا. 2022 23 24 ایسا ہر آنے والا سال بد سے بدتر ہوتا جائے گا. پہلے سے نبی نے یہ بتا دیا ہے، اور یہ ہوگا. کیوں بتایا؟ تاکہ ہم پہلے سے ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ تو پہلے سے پیشین گوئی، یہ حالات بد سے بدتر ہوں گے یہاں تک کہ انسان کی موت آ جائے یا اللہ سے جا کے ملاقات کر لے. ایک حدیث میں آپ نے فتنوں کے تعلق سے بیان فرمایا، بہت اہم حدیث صحیح مسلم کی ہے، کہ فتنے جو آتے ہیں نا، فتنوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو چیک کرتا ہے، واقعی یہ میرا بندہ ہے یا دنیا کا بندہ ہے، اپنی خواہشات کا بندہ ہے، اپنے نفس کا بندہ ہے. اور فتنوں میں زیادہ جو نقصان ہوتا ہے نا، آدمی کے دین کا نقصان ہوتا ہے. فتنوں کا اثر انسان کے دین پر پڑتا ہے. اس لیے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال فتنا، کہ جلدی جلدی عمل کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے. فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو. کقطع اللیل المظلم، فتنے جب آئیں گے نا تو ایسے ہوں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے، اندھیری رات جس میں چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں. فتنے جب آئیں گے انسان کی زندگی میں تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس کے سامنے جو ہے چیزیں واضح نہیں ہوں گی اور اس کے دین کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. تو فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو. اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں کہ جب فتنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک زمانے میں ایسا ہوگا، فرماتے ہیں کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کی حالت میں جس نے ایمان کیا تھا، ایک آدمی صبح کی حالت میں، صبح کیا تھا ایمان کی حالت میں اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کیا ایمان کی حالت میں، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. کیوں ایسا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دین کو بیچ دے گا دنیا کے بدلے. یہ حدیث آپ نے آج سے 1450 سال پہلے بتائی تھی کہ ایسا ایک زمانہ آئے گا. کن کے سامنے نبی نے فرمایا تھا؟ وہ صحابہ تھے جو جن کو مارا جا رہا تھا مکے کی زندگی میں. تو سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے. ان کے سامنے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک دور آئے گا، ایک دور آئے گا کہ آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے بدلے، بیچ دے گا. یعنی وہ صحابہ جو تھے ان کے نزدیک دین اتنا قیمتی تھا کہ جان لے لو، پوری دنیا لے لو، ساری جائیداد لے لو، لیکن دین نہیں لے سکتے ہو. ان کے نزدیک ایسا تھا کہ تم جان لے سکتے ہو لیکن دین نہیں لے سکتے ہو. اتنا قیمتی دین ان کے نزدیک تھا. انہی صحابہ سے نبی نے فرمایا ایک دور اور آئے گا، ایک زمانہ اور آئے گا کہ دین اتنا بے قیمت ہو جائے گا لوگوں کی نگاہ میں، اتنی ویلو گھٹ جائے گی. صبح مومن تھا، شام ہوتے 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 وہ کافر ہو جائے گا. کیسے؟ دین بیچ دے گا دنیا کے بدلے. آج یہ وہی دور چل رہا ہے. مال، عزت، عہدہ، دولت، اس سب کے پیچھے آدمی دین کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. دین اتنا بے قیمت اس کی نگاہ میں ہو چکا ہے کہ نبی نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، ایک زمانہ آئے گا، فتنے کا دور آئے گا کہ آدمی دین کی ویلو اس کے نزدیک گھٹ جائے گی، وہ دین دے دے گا دنیا کے بدلے. آپ دیکھیے آج گاؤں گاؤں، گلی گلی، محلے محلے، آپ ایک آدمی سیاست میں جاتا ہے تو بت کے سامنے بھی جھکنے والا بن جاتا ہے. یہ تو مثال ہے. ورنہ آج کتنے سارے، یعنی اس کے نزدیک دین کی ویلو گھٹ چکی ہے، وہ دنیا کے بدلے یعنی دے دیتا ہے دین.
تو یہ فتنے ہیں. فتنے میں دین کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے اور دین سب سے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے فتنے کے دور میں؟ آج فتنے، ہر طرح کے فتنے آج منہ کھولے کھڑے بھی ہیں، الگ الگ فتنے، چاہے وہ انفرادی زندگی میں ہو چاہے اجتماعی زندگی میں ہو. اتنے زیادہ بگاڑ آ چکے ہیں، اتنے بگاڑ آ چکے ہیں. پہلے کوئی فتنہ اگر اٹھتا تھا کسی گلی محلے میں تو وہیں دب کے رہ جاتا تھا، وہ آگے نہیں جاتا تھا. کوئی بگاڑ کسی گاؤں میں شروع ہوا وہیں رہ جاتا تھا. کیوں؟ پہلے اتنے وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے. آج ہمارے سامنے وہ اسباب بڑھ گئے ہیں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا ہے، کہ اگر کوئی ایک فتنہ کہیں اٹھتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو معلوم ہو جاتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے. آج یہ فتنے پھیلانے کا اور بگاڑ پھیلانے کا جو اسباب ہیں، وسائل بڑھ چکے ہیں، سب کو معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے آج کا دور، یہ میڈیا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جو چل رہا ہے، دور چل رہا ہے. بگاڑ بڑھ گئے اور بگاڑ ہر طرح کے ہیں، چاہے انفرادی زندگی میں ہو اجتماعی. اب دیکھیے کتنے بگاڑ آج سماج میں چل رہے ہیں. یہ تو صرف انسان کے دین کا جو نقصان وہ تو دیکھ چھوڑ دیجئے. آج جو بگاڑ ہیں، ایسے بگاڑ ہیں جو خاص طور پہ پوری مشنریاں کام کر رہی ہیں اسلام کے تعلق. اسلام، نبی، قرآن، یہ تین چیزیں. ان تینوں چیزوں کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کرو اور یا تو کنفیوز کرو. دو کام چل رہا ہے. بدظن کرو تاکہ کوئی قریب نہ جائے ان کے، کنفیوز کرو تاکہ جو پہلے سے مسلمان ہے وہ کنفیوز ہو جائے. کنفیوز کرو اس کو، دیکھو ایسا ایسا تمہارے دین میں، ایسا تمہارے قرآن میں، ایسا کنفیوز کرو اس کو. یہ پورا کام چل رہا ہے. یہ فتنہ پورے بہت زور و شور سے چل رہا ہے کہ یا تو بدظن کرو، دو کام، یا تو بدظن کرو، جو مسلمان نہیں ہے وہ قریب نہ جائے، اتنا ڈرا دو اس کو، اور یا تو کنفیوز کر دو کہ جو پہلے سے اس کو معلوم ہے اس کو کنفیوز کرو تاکہ وہ دور بھاگے، نکلے. ہم کو اسلام نہیں چاہیے بھائی. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جا کے وہاں بیٹھ کے ڈیبیٹ میں، میں اسلام کی ساری باتوں پہ عمل نہیں کرتا ہوں اور کچھ لیتا ہوں جو انسانیت کے بارے میں ہے، انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، سب میں بھی نہیں مانتا ہوں. کیوں اتنا ڈرا؟ یہ کیونکہ اس کو معلوم نہیں، اس کو کنفیوز کیا گیا. جو آج یہ پورا دور چل رہا ہے فتنہ ہے اور یہ بہت زور و شور سے چل رہا ہے تین چیزوں کے، اسلام، نبی، قرآن. یہ پہلے سے بھی ہوا ہے، پہلے سے بھی ہوا ہے. قرآن میں اللہ نے پورا ذکر کیا ہے. ہم جب قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ کیسے لوگ جو ہے اس طرح سے ماحول بناتے تھے، اور پہلے بھی ڈر کا ماحول بنایا گیا، آج بھی اور قیامت تک چلتا رہے گا. یہ فتنے ہیں بہرحال. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے بگاڑ آج چل رہے ہیں لوگوں کو دین سے دور کرنے کا. اور اس ایسے دور میں مسلمان کیا کرے، کیسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فتنے کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبوی رہبری کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز ایمان کا قوی ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا. نجات کا پہلا راستہ ہے. آدمی فتنوں میں اگر بچنا چاہتا ہے، سب سے جگہ اس کے قدم پھسلیں گے. ایمان مضبوط ہے، پھسلنے کی جگہ سے بچ کے نکل سکتا ہے اگر ایمان مضبوط ہے. سب سے پہلے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالی قدموں کو جماتا ہے. ایک مضبوط بات توحید ہے، کلمہ توحید. جتنا مضبوطی سے دل میں جمع ہوگا اتنا انسان کے قدم دنیا میں جمتے ہیں. انسان دنیا قدم کیوں پھسلتے؟ ایمان کمزور ہے. تھوڑا بہت سن لیا میڈیا کا اثر، وہ دیکھتا ہے، دیکھ کے میڈیا میں، اب اس کا ایمان پہلے سے کمزور ہے تو اب وہ دیکھ کے اس کو لگتا ہے اپنے اسلام میں ایسا نہیں ہوتا نا تو اچھا ہوتا. دیکھو وہ بیٹھ کے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے نا. اگر ایسا نہیں ہوتا، اپنے اسلام میں بھی یہ نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. یہ میڈیا کا اثر کیوں لے رہا ہے؟ اس کا ایمان کھوکھلا ہے، اس کے ایمان میں سڑان ہے، اس کو اپنے نبی اور قرآن پہ یقین نہیں ہے، پورا ایمان نہیں اس کا، اسی لیے اس کو شبہ پیدا ہو رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے ڈیبیٹ میں ایسے موضوعات اٹھائے جاتے ہیں، نکاح، طلاق، میراث، یہ سب ٹاپک اٹھاؤ، پک کرو وہاں سے، اور تاکہ جو ہے لوگوں کو کنفیوز کرو. تو اب اس کا ایمان کمزور نہیں، دیکھ کے ایسا نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا. دیکھو اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. وہ آدمی بیٹھ کر کے جواب نہیں دے پا، وہ جو جواب نہیں دے پا رہا ہے نا وہ غلط ہے. اسلام غلط نہیں، وہ غلط ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کچھ. تو جو جواب نہیں دے پا رہا غلطی اس کی ہے، اسلام کی غلطی نہیں. تو یہ کمزور میڈیا کا اثر کیوں لے رہا ہے؟ یہ ایمان کھوکھلا ہے اس کا. سب سے پہلی چیز اگر ہم فتنوں کے دور میں بچنا چاہتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے. ہم کو ہمارے نبی کی بات پر، ہم کو قرآن پر، ہم کو اللہ کی بات پر
نبی کی بات پر اتنا یقین ہو کہ کوئی بھی شبہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی میڈیا کی بات ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہ پائے۔ اس کو یاد رکھیں کہ چاہے سائنس ایک طرف جا رہی ہو، عقل ایک طرف جا رہی ہو، سماج کچھ بھی کہہ رہا ہو، ہمارے نبی نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے ہم اس کو اتنا یقین مانیں، اتنا دل سے اس کو مانیں، غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی، اتنا یقین ہو، ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہو، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے سائنس کچھ اور کہہ رہی ہو، ہمارے نبی نے کہہ دیا سچ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے حضرت ابو صحابہ کا ایمان دیکھیے کتنا زیادہ ان کو پھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اثر نہیں لیا، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں نا پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ کوئی شبہ، کوئی اعتراض اور کوئی بھی سوال ان کے دلوں کو، ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، مشرکین نے پکڑا، کہا کیا رے تیرا نبی کیسا ہے؟ نبی پر اعتراض، تمہارا نبی پیشاب پیخانے کی باتیں سکھاتا ہے۔ دیکھو آیا نئی چیز نہیں، نبی کے اوپر اعتراض تھا، پہلے بھی تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے کہا کیا تمہارا نبی جس پر ایمان لائے وہ پیشاب پیخانہ کی باتیں بتاتا ہے، صاف کرنا کیسے، دھونا کیا کرنا، اتنا بڑا، اتنی شان والا، اتنا تم بولتے ہو اتنا بڑا نبی یہ چھوٹی چھوٹی گندی چیزیں بتا رہا ہے۔ ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں بتانا چاہیے، صحیح بات ہے، اتنا بڑا مقام ہم لوگ اثر لے لیتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا اجل، ہاں، اس میں غلط کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ طہارت اور گندگی صاف کیسے کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی وہ ایمان مضبوط تھا، کسی کے اعتراض اور کسی کے سوال پر سوچتے نہیں تھے، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ ہاں اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط ہے کیا؟ اعتراض کرنے کون سی بات ہے؟ ہمارے نبی سکھاتے ہیں ہم کو طہارت کیسے حاصل کرنا چاہیے، گندگی کیسے صاف کرنا چاہیے، ہمارے نبی بتاتے ہیں۔ کیوں ایسا تھا ان کا؟ ایمان مضبوط تھا، ایمان ٹھوس تھا، وہ شک شبہ میں نہیں پڑتے تھے، کسی کے اعتراض کی وجہ سے وہ شبہ میں نہیں پڑتے تھے، وہ جواب دیتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیں، ایمان سب سے پہلی چیز آج کے دور میں ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، اتنا چٹان کی طرح ایمان ٹھوس ہونا کہ کوئی بھی کیسے بھی فتنے ہمارے قدم کو ہلا نہ پائیں۔ آدمی آپ دیکھیے، مسلمان آپ دیکھیے، تھوڑے کوئی بیمار ہو گیا مان لیجیے، دوا علاج کرایا، کچھ دن تک علاج کرایا، نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، کسی دوست نے اس سے بولا وہ فلاں جگہ لے کے جا، وہ ٹھیک ہو، بابا کے پاس لے جا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھتا ہے اتنے دن تک علاج کرایا، تھوڑا توحید والا ہوتا ہے تو ڈگمگاتا ہے، تھوڑا جاؤں نہیں جاؤں۔ ایک طرف بیٹے کو دیکھتا ہے، بیٹا بیمار ہے، بیٹے کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر ادھر دیکھتا ہے، وہ تو غلط ہے، لیکن پھر بولتا ہے چلو ایک بار کر کے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ گیا اور جیسا اس نے کہا وہ سب شرک والا کام کیا۔ ایک بار آدمی جب جان بوجھ کر کے شرک کرتا ہے نا تو ایمان بیمار ہو جاتا ہے، ایمان میں سڑان لگ جاتی ہے، اب واپس ویسا ایمان نہیں بن پاتا جیسا پہلے تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ایمان کمزور ہے، تو جو کوئی کہے گا آدمی مان لیتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہماری زندگی میں آ جائیں، کیسے بھی حالات آ جائیں، بیماری کے حالات آ جائیں، صحیح علاج کرے گا آدمی، صحیح طور پہ علاج کرے گا، جو جائز ہے وہ کرے گا، لیکن شرک نہیں کرے گا۔ مر جائے بیٹا چلے گا، برداشت ہے مجھ کو، لیکن شرک نہیں کروں گا۔ بیٹا مر جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اگر شرک کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اتنا مضبوط یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ عورتوں میں دیکھیے کتنے لوگ، کتنی عورتیں بہت جلدی بھاگتی ہیں نا اس معاملے میں، اس شرکیات میں، ایمان کو کھوکھلے میں ڈالنے میں بہت آگے عورتیں رہتی ہیں۔ کچھ بھی تھوڑا ہوا فٹافٹ یہاں وہاں چلی گئی، 100 دروازے کا چکر لگا کے پھر وہیں آگے پہنچتی ہے جہاں سے گئی تھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ پہلی چیز فتنوں کے دور میں ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، ڈگمگانا نہیں۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے آج کے دور میں یا فتنوں کے دور میں، کہ ہمارا رشتہ نا قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے، قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صحابہ کے بیچ میں آئے اور آپ نے کہا ابشرو، خوش ہو جاؤ، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے صحابہ کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ گواہی دیتے ہو؟ کہا ہاں نعم، صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے کہا ان ھذا القرآن سبب، یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن ایک رسی ہے،
اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فَلَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ یہ قرآن ہے جو ہلاکت سے اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ نبی نے اس دور میں فرمایا تھا صحابہ کو۔ آج ہمارا رشتہ قرآن سے کتنا گہرا ہے؟ ہم آج آدمی قرآن پڑھ رہا ہے یا تو کسی مرنے والے کے لیے، مر گیا تو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، یا تو کوئی مر نہیں رہا ہے تو سورہ یاسین پڑھ رہا ہے اس کے سامنے، اور تبرک کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کوئی دکان لیا تو برکت کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، گھر لیا تو برکت کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے قرآن کب پڑھے گا؟ اور دلوں میں نور آئے، دلوں میں تازگی اور دل کی دنیا بدل جائے، اس کے لیے قرآن کب پڑھے گا؟ دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے بلا رہا ہے، کرائے پر عالم بلا رہا ہے پڑھنے کے لیے، عالم صاحب روزانہ آپ آئیے دکان میں سورہ بقرہ پڑھ دیجیے، گھر میں سورہ بقرہ، کرائے پر پڑھا رہا ہے۔ صرف قرآن کو بنا دیا ہے کھانے پینے اور مال کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ اللہ کے فرماتے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ بہت سی قومیں دنیا میں آئیں، اللہ نے ان کو بلندی دی قرآن کی وجہ سے، بہت سی قوموں کو اللہ نے ذلیل کر دیا قرآن کی وجہ سے۔ آج ہماری ذلت کا کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے نہیں۔ جس قرآن کے لیے آدمی باہر جلوس نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھنے کے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کہیں کچھ معاملہ ہو جائے تو مسلمان روڈ پہ نکل آتا ہے۔ دل میں غیرت ہونی چاہیے، لیکن اس کی زندگی میں قرآن پڑھنے کا معاملہ کتنا ہے، کتنا پڑھتا ہے قرآن؟ آج آپ دیکھیے، ایک آدمی قرآن کے بارے میں اعتراض کیا کھڑے ہو کر کے کہ 26 آیتیں نکال دو، کچھ مہینوں پہلے اللہ نے اس کو ہی نکال دیا کہ کچھ مہینوں پہلے کسی نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا کہ 26 آیتیں نکال دو قرآن میں، اور میں یہ قرآن چھاپ رہا ہوں کہ 26 آیتیں اس میں نہیں رہیں گی۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے وہ 26 آیتیں جا کے پڑھی؟ کہ کون سی ایسی آیتیں ہیں جس کو شبہ ہو رہا ہے، اس کو کنفیوژن کہاں ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی 26 آیتیں ہیں جس کے بارے میں کتنے مسلمان آپ بتائیے جنہوں نے جا کر کے اس کو پڑھا کھول کر کے؟ کون سی ایسی 26 آیتیں کم سے کم میں پڑھوں، دیکھوں کہ اس کی غلطی کہاں غلطی کر رہا ہے، وہ کہاں کنفیوز ہو رہا ہے، کہاں اس کو شبہ ہو رہا ہے، میں پڑھ کے کم سے کم کچھ تو جواب دے سکتا ہوں کسی کو؟ نہیں، چھوا تک نہیں کسی اکثر مسلمانوں کا حال دیکھیں۔ ہاں بولنے کو تیار ہوگا، بولنا بہت آتا ہے اس کو، لیکن پڑھنے کو تیار نہیں ہو۔ تو آج ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ چکا ہے، کبھی پڑھتے نہیں ہم پڑھیں اس کو۔ اور آج آدمی بیٹی کو بھی اگر پڑھا رہا ہے نا تو نکاح کے لیے پڑھا رہا ہے، کم سے کم نکاح کے وقت بول سکتا ہے کہ ہاں بیٹی نے قرآن پڑھا ہے۔ بیٹی کی زندگی میں ہدایت آئے، رہبری آئے، اس کے لیے کہاں پڑھا رہا ہے؟ دنیاوی زندگی میں کتنا ایجوکیشن دے رہا، قرآن کے لیے کتنا ٹائم نکالا اس نے اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے۔ ہمارا رشتہ قرآن سے، کیونکہ نبی نے فرمایا اسی قرآن کے ذریعہ اللہ بہتوں کو عزت دیتا ہے اور بہتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آج ہماری ذلت، ایک وجہ ذلت کی یہ بھی ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے ختم ہو گیا۔ ہم پڑھیں روزانہ، ہم دو کام کریں، تلاوت بھی کریں اور اس کو ایک ٹائم کم سے کم ہفتے میں 1 دن 2 دن نکالیں ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے کے لیے۔ لیکن کم سے کم اتنا ہمارے کلام سے اتنی محبت ہم کو کہ ہم روزانہ اس کا 1 پیج 2 پیج 4 پیج جو بھی ہو سکے بغیر پڑھے ہم کو چین نہیں آنا چاہیے، ہمارا قرآن ہے۔ تو یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے، ہمارا رشتہ قرآن سے گہرا ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں، وہ یہ کہ ہم اپنے قلوب کا، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، دلوں کو صاف کریں۔ فتنوں کا اثر سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے۔ شیطان کا حملہ، نفس کے سارے حملے سب سے پہلے دل پہ ہوتے ہیں۔ یہ دل جب بگڑ جاتا ہے نا تو پوری زندگی بگڑ جاتی ہے، اور فتنوں کا اثر دل پہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ یاد رکھو دل میں، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک حصہ ہے، اگر وہ صحیح ہے فإن صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ یعنی دل جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے جسم میں حاکم کی طرح ہوتا ہے۔ حاکم، وہ آرڈر کرتا ہے اور سب لوگ اس کا حکم مانتے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ایسے دل انسان کے اندر نہ حاکم ہوتا ہے۔ سارے اعضاء، سارے پارٹ
اس کے حکم پہ چلتے ہیں. پہلے چاہت دل میں آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے سارے حصے کام کرنا اسی کے حساب سے شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آج فتنوں کے دور میں اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، دلوں سے گندگی نکالیں. دل گندے ہو چکے ہیں، گناہوں کی زندگی سے باہر آئیں اور دل کو پاک کریں. معلومات کتنا بھی ہمارے پاس ہو، دیکھیں یاد رکھیے، معلومات اگر دل کا تزکیہ نہیں کیا ہم نے تو ہماری معلومات ہم کو اور کھڈے میں لے کے جائے گی، ہم کو اور زیادہ نقصان پہنچائے گی. بغیر تزکیے کے معلومات انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. پہلے دل ہمارا صاف ہونا چاہیے. آج جھنڈے لے کر کے نکل جاتا ہے لوگوں پوری دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، اور اپنی اصلاح کب کرے گا؟ اپنی اصلاح کب کرے گا؟ باتیں بہت کرے گا، لیکن اپنے دل کو صاف کرنے کے اور اپنے دل کا تزکیہ کرنے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے. اپنے دلوں کی صفائی کریں، اپنی فکر کریں، ہم دوسروں کی فکر چھوڑ دیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک معاملہ کہ ہم جو ہے دوسروں کی فکر ہم کو بہت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ہم مکلف اپنے آپ کے ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اپنی فکر ہم کریں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، دلوں کو صاف کریں. دلوں کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر خوبی پیدا کریں. اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ پہ توکل اس کے اندر بھرا ہو. اور جو گندگیاں ہیں وہ نکالیں، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، تکبر، غرور سب نکالیں. تو تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری اچھائیاں دل میں لائیں اور ساری برائیاں، گندگیاں دل سے نکالیں. یہ تزکیہ اس کا مطلب ہوتا ہے، دلوں کو پاک کرنا. تو یہ ہم کریں، ورنہ پھر صرف معلومات بہت ہمارے پاس. پہلے کے علماء میں دیکھیے آپ، ان کے ہاں خشیت زیادہ تھی. آج ہمارے ہاں علم زیادہ ہوتا ہے، خشیت کم ہوتی ہے، ڈر کم ہوتا ہے. اس لیے امام مالک فرماتے ہیں لیس العلم بکثرۃ الروایہ، بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے کا نام علم نہیں ہے، ولکن العلم الخشیہ، علم اصل میں ڈر کا نام ہے. کتنا ڈرتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس کا نام علم ہوتا ہے. تو ہم جو ہے اپنی زندگی میں اپنے دلوں کی اصلاح کریں. ایسے ہی ایک چیز اور ہے فتنوں کے دور میں، آج سب سے اہم چیز جو ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. آج زمین پہ فساد پھیل چکا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین پر خشکی ہو، تری ہو، ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے. کیوں فساد کیوں ہے، بگاڑ کیوں ہے؟ یہ لوگوں کے کرتوت ہیں. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت، ان کے ہاتھوں کی کمائی، غلط اعمال، اس کی وجہ سے زمین میں کیا ہو گیا ہے؟ فساد پھیلا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم ان کے کرتوت کا کچھ مزہ چکھاتے ہیں. دنیا میں جو بھی حالات بدلتے ہیں بنتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کیسے بھی حالات، اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کے کرتوت کا کچھ مزہ چکھائیں. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں، تاکہ پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے دین کی طرف پلٹانا چاہتا ہے. حالات بدلتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں. تو ہمارا کام آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کی زندگی چھوڑنا اور اللہ کی طرف آنا. عبادتی زندگی میں آج دیکھیے آپ، آدمی مسجد کے لیے لڑنے کو تیار ہے لیکن مسجد بھرنے کو تیار ہے؟ مسجد بھرنے کو تیار نہیں. مسجدیں خالی ہیں. اور ٹائم فجر میں دیکھیے، مسجد کو بھرنے کو تیار نہیں ہے لیکن مسجد کے بارے میں اگر کوئی بول دو تو روڈ پہ نکلنے کو تیار ہے. تو ہماری زندگی، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے تو پہلے ہم کو اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی. العبادۃ فی الفتنۃ کالحجرۃ الیہ، مسند احمد کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے. نبی فرماتے ہیں میری طرف ہجرت، جب نبی تھے دنیا میں تو اپنے گھروں سے نکل کے نبی کے شہر مدینہ میں جانا اور نبی سے ملنا، ہجرت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام تھا. ہجرت کرنا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا تھا. اتنی بڑی نیکی تھی کہ آدمی اپنے گھر بار چھوڑ کے نبی سے ملنے جا رہا ہے، سب چھوڑ دیا نبی کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں عبادت کرنا یہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر کا ثواب ہے. یہ دور چل رہا ہے فتنے کا. ہماری عبادتی زندگی کیسی ہم دیکھیں. تو یہ جو ہے بہت اہم چیز، اللہ کی طرف رجوع کرنا، عبادت پر آنا، عبادتی زندگی میں عبادت پیدا کرنا. دیکھیے اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے عبادت کا ذکر کیا، بعد میں استعانت کا ذکر کیا. ہم اللہ کا
اللہ کی عبادت کریں جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، مقصد ہم پورا کریں، وعدہ اللہ پورا کرے گا۔ مدد کا وعدہ اللہ کا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ ہم اپنا مقصد پورا کریں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ مدد آج بھی آئے گی لیکن ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں، تو مقصد سے ہٹ کے اللہ کی مدد چاہیے، نہیں ملے گی۔ پہلے مقصد تو پورا کر، اللہ کا وعدہ آج بھی ویسے آئے گی، اللہ کی مدد آج بھی آئے گی، لیکن وہ نصرت، وہ مدد کا دروازہ کھولنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ کیسے کھلے گا؟ عبادتی زندگی ہم پیدا کریں اپنے اندر، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ بہت اہم چیز۔ ایسے ہی ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ فتنوں کے دور میں احتیاط اور صبر، یہ دو چیزیں اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کبھی بھی ماحول کیسے بھی ہوں، حالات کیسے، فتنے کیسے زندگی میں آ جائیں، احتیاط اور صبر، بے احتیاطی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ احتیاط کا مطلب بہت پھونک کے اور بہت سنبھل کے قدم اٹھانے کا کوئی، اور صبر کرنا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدنی زندگی میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ کی زندگی میں کچھ حالات تھوڑا اچھے ہو گئے تھے، لیکن اتنے اچھے نہیں ہوئے تھے، پھر بھی لوگوں کی طرف سے دھمکیاں اور بہت ساری چیزیں ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ایک آیت نازل کی کہ اے نبی، آپ مدینہ میں آنے کے بعد بھی کچھ باتیں لوگوں کی طرف سے سنیں گے، لوگ آپ کو اسلام کے بارے میں اور کیا کیا بولیں گے، آپ کو سننے میں آئے گا، آپ کو اپنے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت ساری تکلیف والی باتیں سننی پڑیں گی، لیکن وَإِن تَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اتنا بہترین فارمولہ اللہ نے بتایا حالات، فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو سیف کرنے کا۔ اللہ فرماتا اے نبی، اگر دو کام آپ کریں، صحابہ کو اللہ نے کہا، نبی کو اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو، صبر مطلب جذبات میں کوئی قدم نہیں اٹھانا، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ صبر، اپنی زبان، اپنے ہاتھ پیر سب روک، کنٹرول کر اپنے آپ کو۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے یعنی جذبات میں کچھ نہیں کرنا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، شریعت کی حد کو پار نہیں کرو گے، یہ تقوی ہے، شریعت کی حدوں کو فلان نہیں کرو گے، تو اللہ فرماتا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گی۔ یہ اللہ اتنی زبردست آیت ہے نا، یہ مدنی زندگی کی آیت ہے، مکی زندگی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے مکے میں ایسا پہلے تھا، مدنی زندگی میں اللہ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو، زندگی میں دو کام، صبر، جذبات میں کوئی قدم نہیں اٹھانا، دو تقوی، شریعت کی حد کو پار نہیں کرنا، حد میں رہنا، تو اللہ کہہ رہا ان کی کوئی سازش تم کو نقصان نہیں پہنچے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے آج فتنے کے دور میں، کچھ بھی چاہے ہمارے اوپر حالات آئیں، ہماری زندگی میں حالات آئیں، اور چاہے اجتماعی زندگی میں حالات بدلیں، کیسے بھی حالات آئیں، ہمیں جذبات میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ صبر، نمبر دو تقوی، اللہ کا ڈر، اور ڈر کی وجہ سے شریعت کو فلانگنا نہیں، حدوں کو توڑنا نہیں۔ یہ دو کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، یہ بہت اہم۔ اور آخری بات یہ کہ جو ہے ان سب کے ساتھ ساتھ علماء کی رہبری میں جینا سیکھیں۔ فتنے کے دور میں یہ بھی بہت بڑا اہم سبب ہے اور بہت بڑا راستہ ہے نجات کا، کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے آزاد نہ ہو جائیں۔ آج آدمی کوئی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے کہ ہم آزادی سے حل کریں گے۔ علماء کیا ہے، یہ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، طلاق، نکاح، یہی سب مسئلہ بیان کریں گے، امت کے بڑے بڑے مسئلے ہم خود حل کر لیں گے۔ نہیں، جو قوم اپنے علماء سے آزاد ہوتی ہے اور آزاد ہو کے مسئلے حل کرتی ہے، وہ کھڈے میں جاتی ہے، کیونکہ گمراہی کی وجہ اور گمراہی کی اصل وجہ نبی نے کیا بتایا کہ آدمی علماء کو چھوڑے گا۔ گمراہی کیسے آئے گی؟ نبی نے کیا فرمایا؟ علماء کو اللہ اٹھا لے گا، جاہل بچیں گے، ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے اور بغیر علم کے فتوے بتائیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ تو یہ گمراہ، تو بغیر علم کے، کم علمی سے آدمی جب کوئی مسئلہ حل کرتا ہے تو کھڈے میں جاتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں بڑے بڑے امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی رہبری میں جینا سیکھیں، کوئی بھی قدم اپنی مرضی سے نہ اٹھائیں، ان کی رہبری میں جئیں اور ان کی رہبری لے کر کے کوئی کام کریں، صبر کریں حالات میں۔ اللہ تعالیٰ، پہلے بھی حالات آئے، اللہ نے بدلا، اللہ تعالیٰ لمحوں میں حالات بدل سکتا ہے، لمحوں میں۔ فرعون کو اللہ نے غرق کیا، بڑے بڑے کو اللہ نے مٹی میں ڈبو دھسا دیا اور سب کو غرق کر دیا، کتنے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ کا فرمان قرآن میں ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کی طرف وحی کیا تھا، جب
اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب کافروں نے یعنی کفار نے نبیوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ، قرآن کی آیت ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، دو چیزیں آج نہیں ہوں، تم کو ہم اپنی زمین سے نکال دیں، بھاگو یہاں سے، ہماری زمین چھوڑو۔ نبیوں سے ان لوگوں نے کہا ہم تم کو نکال دیں گے اپنی زمین سے، یا تو تم لوٹ کے ہمارے دین میں آؤ، گھر واپسی کرنی پڑے گی، جہاں سے گئے واپس آنا پڑے گا۔ دو کام نبیوں سے کہا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ان لوگوں سے کہا گیا تم کو ہم نکالیں گے یہاں سے، اور یا تو تم واپس ہمارے دین میں آؤ۔ اللہ نے کہا جب ایسا ہوا تو ہم نے نبیوں سے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم نے وحی کیا نبیوں کو گھبراؤ مت، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اور اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ ظالم کو پنپنے نہیں دیتا، کچھ وقت ہوتا ہے، کچھ سال ہوتے ہیں، فرعون بھی ظلم بہت کیا، اللہ نے اس کو اس کی اوقات دکھایا، اس کو لڑنے کے لیے فوج کو جانا نہیں پڑا، اللہ نے خود ڈبو دیا اس کو۔ ایسے بہت سے لوگ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کی حکومت چلنے دیتا ہے لیکن ظالم کو اللہ چلنے نہیں دیتا ہے۔ بہت ساری کافر حکومتیں آئیں جنہوں نے انصاف کیا، اللہ نے چلنے دیا۔ نجاشی بادشاہ کو دیکھو، حبشہ میں صحابہ ہجرت کر کے کہاں گئے؟ حبشہ میں گئے، لیکن اس نے انصاف کیا، نکالا نہیں، رہنے دیا، سنا ان کی باتیں، اللہ نے بہت دنوں تک چلنے دیا اس کو، لیکن ظالم کو اللہ چلنے نہیں دیتا۔ اس لیے ہم صبر کریں، قرآن کی آیتوں پر یقین رکھیں۔ تو تین چار باتیں جو ہم نے دیکھی کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، ہم میڈیا کا اثر اپنے دماغ میں نہ آنے دیں، اتنا ٹھوس ایمان ہو، پھسلنا نہیں چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ نمبر تین، اپنے قلوب کا، دل کو صاف کریں، تزکیہ کریں، ساری اچھائیاں لائیں، گندگی نکالیں۔ نمبر چار، عبادتی زندگی میں آئیں، عبادت اپنی زندگی میں لائیں، عبادتی ماحول پیدا کریں، عبادت پہ جمیں۔ اور نمبر پانچ، علماء سے ہم جڑ کے رہیں۔ نمبر چھ، احتیاط اور صبر اور تقوی اپنی زندگی میں پیدا کریں، جذبات میں کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فتنوں کے دور میں جو رہبری علماء نے ہم کو دی ہے، قرآن و سنت جو ہم کو رہبری دی ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی اور تقوی اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وعلى وجل وأتم أكبر۔